الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اسلام کے اندر تمام قسم کی عبادات صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کے قرب اور خوشنودی کے لیے ہیں۔ یہی اسلام کی بنیاد ہے، اور سب سے پہلی دعوت جو تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو پیش کی ہے، اس کی اساس اور بنیاد بھی یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تمام قسم کی عبادات، خواہ ان کا تعلق زبان کے ساتھ ہو، جسم کے ساتھ ہو، مال کے ساتھ ہو، ذکر اذکار اور محبت کے ساتھ ہو، خشوع اور توکل کے ساتھ ہو، کسی طرح کی بھی عبادت اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی اساس ہے۔ اور ان عبادات میں سے ایک عبادت مالی عبادت ہے کہ مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ مالی عبادت بھی صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر، اس چیز کا اعلان کر دو کہ میری نماز، میری بدنی عبادت و نسکی اور میری قربانی، میری مالی عبادت و محیای و مماتی للہ، اور میری زندگی اور موت، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر مسلمان نماز کے اندر تشہد میں اس کا اقرار بھی کرتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قسم کی زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، اور تمام قسم کی بدنی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اور الطیبات، تمام قسم کی مالی پاکیزہ عبادتیں صرف اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں۔ یہ انسان اقرار بھی کرتا ہے۔ اور جو شخص بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ اس کے اندر پڑھتا ہے، اس میں یہ اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو بھائیو، اسلام کے اندر مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، جس کو مالی عبادت کہتے ہیں، یہ بھی صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے ہو سکتا ہے۔ مشرکین مکہ اور کافر لوگ اللہ ذوالجلال کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے نام پہ بھی دیتے تھے، لیکن اللہ کے علاوہ غیروں کو راضی کرنے کے لیے ان کے نام پہ بھی دیتے تھے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ وَهَذَا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، کہ وہ لوگ کھیتی میں سے اور جانوروں میں سے ایک حصہ تو اللہ کے نام کا مقرر کر دیتے، اور ایک حصہ اپنے معبودان باطلہ کے نام کا مقرر کر لیتے، اور اپنے خیال کے مطابق کہتے کہ جو ہمارے بتوں کے نام کا حصہ ہے یہ تو اللہ ذوالجلال کے حصے میں تقسیم نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کے نام کا حصہ ہے یہ معبودوں کے لیے اور ان کے نام پہ
اس کو صرف کیا جا سکتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو شرک قرار دے رہے ہیں۔ اور ان حرام چیزوں میں سے جو خنزیر کی طرح اور مردار کی طرح حرام ہیں، ان میں سے ایک چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چیز بھی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پہ اس کو مشہور کر دیا جائے یا غیر کے نام کی نظر نیاز کر دیا جائے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے خون کو حرام قرار دیا، مردار کو حرام قرار دیا، اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اسی طرح وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پہ ذبح کر دی جائے یا غیر کی قربت اور اس کا رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پہ مشہور کر دی جائے۔ چنانچہ کافروں کا یہ طریقہ کار کہ اللہ کی دی ہوئی دولت اور مال کو اللہ کے علاوہ غیروں کے نام کی نظر کیا جائے اور نیاز مانا جائے، غیروں کا قرب اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے نام پہ ذبح کیا جائے، اسلام نے اس کو قطعاً حرام قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بڑا ہی سخت جملہ ہے۔ فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جس نے غیر اللہ کے نام پہ کسی جانور کو ذبح کیا ہے، وہ شخص ملعون ہے، اللہ ذوالجلال کی رحمت سے دور ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے بد دعا ہے۔ میرے بھائیوں، مالی عبادات میں سے ایک بڑی ہی خاص قسم کی عبادت وہ قربانی بھی ہے۔ عام صدقہ خیرات بھی مالی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی مالی عبادت ہے۔ آپ عام صدقہ خیرات میں وہ شرطیں سامنے نہیں رکھتے جو قربانی کی عبادت میں آدمی کے سامنے ہوتی ہیں، اس لیے قربانی یہ ایک خاص قسم کی مالی عبادت ہے۔ اس کے بارے میں تو انسان کو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے، ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ ہمیں قربانی کے ثواب سے محروم ہونا پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز پڑھاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی قربانیاں ذبح کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ قربانیاں نماز سے پہلے ذبح کی ہوئی، کہ ان لوگوں نے نماز کا بھی انتظار نہیں کیا اور جانور ذبح کیے، قربانیوں کے جانور ذبح کیے، اور بڑی جلدی میں گوشت کھانے کی جلدی میں یہ قربانیاں پہلے ہی ذبح کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان فرما دیا، فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، کہ اگر کسی آدمی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے تو اس کی کوئی قربانی نہیں، وہ گوشت ضرور ہے، وہ گوشت کھا سکتا ہے، لیکن نسک یہ قربانی نہیں ہے، قربانی کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ تو جس نے پہلے قربانی کر لی ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے عید کی نماز کے بعد۔ اب دیکھیں، اس بد احتیاطی کی وجہ سے کہ نماز سے پہلے قربانی کرنے کی اجازت نہیں تھی، جن لوگوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قربانی ہی نہیں ہے، عام گوشت تو یہ ضرور کھائیں گے، حلال ہے، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے مسلمانوں کو شوق ہے کہ بڑے پیار اور محبت سے، رغبت اور شوق سے جانور خریدتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ ہدایات اور تعلیمات بھی سامنے رکھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔
اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح قربانی کے جانور کی شرطیں ہیں، ایک آدمی قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، وہ بڑا کچھ دیکھتا ہے، اس کی عمر دیکھتا ہے، اس کا رنگ دیکھتا ہے، آنکھیں دیکھتا ہے، اور کانوں کو بڑا ٹٹول کر دیکھتا ہے، دانت اس کے دیکھتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں وہ جانور ذبح کروں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تاکہ مجھے پورے کا پورا اجر اور ثواب مل سکے۔ یہ جذبہ بڑا ہی قابل قدر ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے بھائی دوسری طرف نہیں دیکھتے کہ قربانی کا جانور صرف اگر قربانی کی شرطیں جانور کے لیے جو مقرر ہیں وہ پائی جائیں تو صرف آدمی کو ثواب نہیں ملتا، بلکہ جو قربانی کرنے والا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسا ہے۔ قربانی کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ جس طرح جانور کے اندر وہ شرطیں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے گی، تو کیا اس آدمی کے اندر جو جانور کو ذبح کر رہا ہے اس کے اپنے اندر بھی وہ شرطیں اور صفتیں ہیں جن کی وجہ سے اس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے؟ یہ چیز ہمارے بھائی بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ قربانی کے جانوروں کی شرطوں کی جو اہمیت ہے اس سے بھی بڑھ کر قربانی کرنے والے کے اندر جو شرطیں ہونی چاہیے ان کی بھی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی ذہن کو، اس کے مطابق ذہن کو تیار کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ ذوالجلال کو ان قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے۔ کوئی آدمی بڑا اچھا جانور ذبح کر لیتا ہے اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، خون بہاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یہ گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ ذوالجلال کس چیز کو دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، جو جانور ذبح کر رہا ہے اس کی اپنی زندگی کیسی ہے، وہ آدمی متقی ہے یا نہیں ہے۔ جب تک یہ چیز نہ دیکھی جائے قربانی کرنے والے کے اندر اس کی قربانی اللہ ذوالجلال کے ہاں مقبول اور منظور نہیں ہوتی۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ ذوالجلال کو پہنچتا ہے، مطلوب ہے اگر کوئی چیز تو وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس عبادت نے آپ کی زندگی میں کیا اثر چھوڑا ہے۔ بھائیو، ایک چیز کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اسلام قطعاً کبھی بھی کھوکھلی عبادت کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسی عبادت جس کا انسان کی زندگی پہ اثر ہی نہ ہو، جو عبادت اس کے شب و روز کو نہ بدل سکے، جو عبادت اس کے کردار کو، اس کے معاملات اور اخلاق کو نہ بدل سکے، ایسی عبادت کا اسلام قائل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آدمی ایک طرف سے تو 5 وقت کا نمازی، لیکن یہ نماز نہ اس کے اخلاق کو درست کرتی ہے، نہ اس کے معاملات کو درست کرتی ہے، تو یہ بے روح نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نماز وہ ہے، بے شک نماز برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب جس نماز نے اس کو برائی سے نہیں روکا، اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، ایک کھوکھلی عبادت ہے، اوپر اور نیچے ہونے کا نام ہے، اسلام کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ قربانی صرف جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ آج آپ بھائی اس چیز پہ بھی غور کریں گے، میں آپ کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جانور کو بھی دیکھیں اور ذرا اپنے آپ کو بھی ضرور دیکھ لیا کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعتاً اللہ ذوالجلال ہم پہ راضی ہو جائے،
ہماری یہ مالی عبادت قربانی جیسی عظیم سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں یہ مقبول ہو جائے تو پھر جانور کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے جذبات اچھے ہوں گے، شاید ان کی نیت بھی بہتر ہو، لیکن اعمال ان کے ضائع ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں. سب سے پہلی شرط جو قربانی کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان بھی ہو اور موحد بھی ہو. اگر کوئی کافر ہے اور وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرتا ہے، تو آپ بھائی کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کو آخرت میں اجر اور ثواب ملے گا؟ کافر کو جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتا، قرآن مجید کو اپنا ضابطۂ زندگی نہیں سمجھتا، اسلام کو اپنے لیے ضابطہ زندگی نہیں سمجھتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہے. ایسا آدمی کتنی قربانیاں کرتا رہے، کتنے حج کرتا رہے، اس کی یہ قربانی اور حج اللہ ذوالجلال کو مقبول نہیں ہوں گے. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے صدقات، خیرات اور خرچ یہ اللہ کے ہاں مقبول کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. تو کافر کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، اسی طرح مشرک آدمی جو اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اس لیے کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر سب سے بدترین جرم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے. اس لیے قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو بھی ٹٹول کر دیکھ لے کہ کہیں اس کے اندر شرک تو نہیں ہے، کہیں وہ اللہ ذوالجلال کے علاوہ غیر اللہ کو مشکل کشا تو نہیں سمجھ رہا، حاجت روا تو نہیں سمجھ رہا، غوث تو نہیں سمجھتا، داتا تو نہیں کہتا، مشکل کشا تو نہیں کہتا، غریب نواز تو نہیں کہتا. یہ ساری کی ساری صفتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے. مشکل کشا صرف اللہ ہے، غریب نواز. افسوس کہ جو اللہ کے نام تھے نا، یا جو اللہ کی صفتیں تھیں، جو اللہ کے کام تھے، وہ ہم نے اللہ ذوالجلال کے علاوہ غیروں کو دے دیے، غیروں کو دے دیے، اور ہماری توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ایمان کے اندر کوئی کمی آتی ہے، نہ کوئی نقص آتا ہے. افسوس کہ جس آدمی کے اندر توحید ہی نہیں ہے، اللہ ذوالجلال کے اوپر اس کا خالص ایمان ہی نہیں ہے، اس کی یہ قربانی، اس کا کیا فائدہ؟ بھائیو یاد رکھ لیں کہ قربانی کرنے والے کے اندر سب سے پہلے اسلام ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے اللہ ذوالجلال کی توحید ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ صفتیں نہ لگائے جو صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی صفات ہیں. یہ سب سے پہلی صفت ہے کہ آدمی مسلمان بھی ہو اور موحد بھی ہو. مشرک کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، بلکہ ملعون ہے وہ، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ کی لعنت اس آدمی پر جو اللہ کے علاوہ غیر کے لیے ذبح کرتا ہے. من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز مانتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے. دوسری صفت جو قربانی کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے وہ اس کی نیت کا خالص ہونا ہے کہ قربانی کا مقصد شہرت، ریا
اور نمود نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، ایک ہی قربانی، ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی سمجھی جاتی تھی۔ یہ مسئلہ اچھی طرح آپ بھائی سمجھ لیں۔ ایک قربانی یعنی ایک بکرا، مینڈا پورے گھر والوں کی طرف سے ہمارے دور میں کافی سمجھا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اب لوگوں میں فخر آ گیا اور بڑائی آ گئی، شہرت اور نمود آ گئی لوگوں میں۔ یہ صحابی کہہ رہا ہے کہ اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک ایک قربانی دی جا رہی۔ اب صحابی کا یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے ہوتی تھی، اور یہ کافی ہوتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اب ہمارے ہاں یہ رواج چل نکلا کہ نہیں جی، ایک قربانی تو سربراہ کی طرف سے ہے، باقی اگر بیوی کی طرف سے ہو تو علیحدہ قربانی ہونی چاہیے، بچوں کی طرف سے علیحدہ ہونی چاہیے، بیٹیوں کی طرف سے علیحدہ ہونی چاہیے، ساتھ بھائی رہتے ہیں تو ان کی طرف سے علیحدہ ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سوائے تفاخر کے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، شہرت اور نمود کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہمارے دور میں تو صرف ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تھی۔ اس لیے بھائیو، آدمی اگر زیادہ بھی قربانیاں کرنی چاہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 قربانیاں کرے اپنے گھر میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، اور باقی قربانیوں کو زندہ لوگوں میں تقسیم کر دے۔ یہ بھی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ جانور، غرباء، فقراء اور جو مستحق لوگ ہیں ان میں زندہ جانور تقسیم کرے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ اسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ایک عنوان بھی قائم کرتے ہیں کہ لوگوں میں قربانیوں کو تقسیم کرنے کا مسئلہ، اور پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس جانور آئے تو آپ نے لوگوں میں زندہ قربانیاں تقسیم کر دی تھیں۔ میرے بھائیوں، اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوگا کہ زندہ جانور تقسیم کریں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کے اندر ریاکاری اور فخر نہیں آئے گا کہ ہم نے اپنے گھر میں اتنی قربانیاں ذبح کی اور فقراء لائن لگا کر آدھا کلو گوشت لینے کے لیے کئی گھنٹوں کھڑے رہے تھے، بلکہ کسی غریب کو اگر آپ زندہ جانور دیتے ہیں اور وہ اپنے گھر میں جانور جب ذبح کرے گا تو جو اس کو خوشی ہوگی اور اس کے بچوں کو خوشی ہوگی، آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور پھر کسی فقیر اور مسکین کو اگر آپ جانور دیں گے نا تو اس کے تعلقات بھی اپنے جیسے لوگوں سے ہوتے ہیں، کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنے جیسوں سے ہی تعلقات رکھتا ہے، اس کے تعلقات اپنے جیسوں سے ہوں گے تو وہ جانور کا گوشت، آپ کے دیے ہوئے جانور کا گوشت واقعتاً فقراء اور مستحق لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ تو بہرحال اخلاص یہ دوسری شرط ہے آدمی کا عمل اللہ ذوالجلال کے ہاں مقبول ہونے کے لیے، اور اخلاص کے اندر آدمی کو اپنے عمل کا اظہار اور اعلان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط جو قربانی کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے میرے بھائیوں، وہ ہے جس کا ذکر اللہ ذوالجلال نے اسی آیت میں کیا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ وہ کیا ہے
کہ قربانی کرنے والا وہ متقی آدمی ہو، پرہیزگار آدمی ہو، اس کی زندگی میں تقوی اور اللہ کا خوف ہو۔ اس کے دلائل ہمیں قرآن مجید سے ملتے ہیں۔ دو جگہ پہ اللہ ذوالجلال نے قربانی کا ذکر کیا اور دونوں جگہ پہ یہ بتا دیا کہ قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ ایک آیت تو یہی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ ذوالجلال کو ان قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ ذوالجلال تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے کہ دونوں کو حکم ملا کہ قربانی کرو، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی اور دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آپ ان کو بتلائیں کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی قبول نہیں کی۔ اب جس کی قبول نہیں ہوئی تھی نا، اس کو بڑا غصہ ہے، اس کو بڑا غصہ ہے کہ یہ دوسرا مجھ سے نمبر لے گیا، حسد کی آگ میں جل اٹھا اور کہنے لگا لأقتلنک، کہ میں تجھے قتل کر دوں، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو دوسرے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بھائی مجھے قتل کرنے کا کیا فائدہ، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، میری اللہ ذوالجلال نے قربانی قبول کر لی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ صرف اللہ ذوالجلال قبول کرتے ہیں کن لوگوں سے؟ المتقین، پرہیزگار لوگوں کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آپ بھی پرہیزگار بن جائیں، آپ کی بھی قربانی قبول ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، یہ تو اللہ نے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے نا ہمارے اعمال کے بارے میں، ہم تو خوش ہو جاتے ہیں عمل کر کے اور اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں کہ بس یہ میرا عمل قبول ہو ہی گیا۔ حج کر کے ماشاءاللہ حاجی صاحب تو کہلوا ہی لیتے ہیں، گلے میں ہار بھی ڈال لیتے ہیں، بلکہ جانے سے پہلے ہی ڈال لیتے ہیں، جانے سے پہلے۔ اب پتہ نہیں قیامت کے دن اس کے گلے میں جوتوں کا ہار پڑے گا یا پھولوں کا ہار پڑے گا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا یہ عمل کیسا ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تو اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے ہمارے یہ اعمال کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی یہ قربانی دنیا میں ہی اس کا نتیجہ اور رزلٹ سنا دیا کہ کس کی قربانی قبول ہے، کس کی قبول نہیں، اور یہ قاعدہ بتلایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کی قربانی اور عمل قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب اس قاعدے کو ذرا سوچیں کہ قربانی کس کی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے؟ متقی آدمی کی۔ اللہ ذوالجلال کو گوشت اور خون یہ نہیں پہنچتے، تمہارا تقوی اللہ ذوالجلال کو پہنچتا ہے، تمہارا تقوی دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب آپ ذرا مجھے بتانا کہ متقین کی صفتیں جب قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا، تو ایمان کے بعد سب سے پہلی صفت متقین کی قرآن مجید میں کیا بیان ہوئی ہے؟ یہ آپ حضرات کو بھی شاید یاد ہی ہوگا، چلو قرآن تو پڑھتے ہیں نا، شروع میں ہی دیکھ لیں۔ یہ پہلے پارے کے سورۃ البقرہ کی دوسری آیت، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دوسرے پارے میں چلے جائیں، قائم کرتا ہو، اس کا معنی یہ ہوا کہ جو نماز کو قائم نہیں کرتا، جو بے نماز ہے، وہ متقی نہیں۔
جب وہ متقی نہیں تو اس کی قربانی قبول ہو جائے گی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ ذوالجلال تو تقوی کو دیکھتے ہیں۔ بھائیو، متقی آدمی کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک آدمی زکوٰۃ تو دیتا نہیں اور قربانی کرنے کا بڑا شوق ہے اس کو، زکوٰۃ شاید نظر نہیں آتی تو قربانی کے جانور نظر آ جاتے ہیں۔ جس کے گھر میں زیور ہے، خاتون کے پاس زیور ہے، آدمی کے پاس زیور ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور قربانی دینے میں اللہ کی رضا کا بڑا شوق ہے۔ بھائیو، ایسے آدمی کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ ایسا آدمی جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، جس کی کمائی حرام کی ہے، کیا وہ متقی ہے؟ بھائی، متقی آدمی حرام نہیں کھاتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو سود پہلے آپ نے لے لیا، جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اب ساری کی ساری مل یہ سود کے اوپر چل رہی ہے، فیکٹری یہ حکومت سے قرض لے کر چل رہی ہے، کاروبار اس آدمی نے سود کے اوپر چلایا ہوا ہے، اور قربانی دینے کا بھی ماشاءاللہ بڑا شوق ہے اس کو کہ چلو جی لے لو، جانور بھی لو، گائے بھی لو، اونٹ بھی لو، اور پتہ چل جائے کہ شیخ صاحب نے، سیٹھ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی قربانیاں دی۔ بھائیو، سودی کاروبار والا آدمی، رشوت لینے والا آدمی، شراب کا کام کرنے والا آدمی، اور جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے کمائی کرنے والا آدمی، وہ متقی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ ذوالجلال کے ساتھ وہ تو لڑ رہا ہے، اس کا تو اعلان جنگ ہے اللہ کے ساتھ بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ اب وہ بھی جا کر بازار میں جانور خریدتا ہے تو کبھی دانت نکال کر دیکھ رہا ہے، کبھی کان وہ دیکھ رہا ہے، اپنے آپ میں وہ دیکھتا ہی نہیں، وہ اپنے اندر، اپنے اوپر، کاروبار میں وہ غور ہی نہیں کرتا کہ کماتا کیا ہے۔ متقی آدمی کی اللہ ذوالجلال قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا تقوی پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلیں، شریعت کا مذاق نہ اڑائیں۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ ہماری زندگی میں بڑا تناقض ہوتا ہے، یعنی ایک طرف دیکھیں تو اللہ کی بغاوت کی بھی انتہا ہوتی، اور دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے جذبات اسلام کے نام پہ مر مٹنا اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کی بھی آخری درجے کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ بالکل تعارض اور تناقض ہے جہالت کی وجہ سے کہ شاید ہمیں اسلام کا صحیح علم نہیں۔ بھائیو، جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے نا، وہ متقی نہیں ہوتا، اور پھر ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑائے، آدمی ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑائے، اور ایک ذمہ دار عہدے کے اوپر بیٹھ کر شریعت کا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا۔ داڑھی یہ ایک فرض ہے اسلام کے اندر، حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کو مونڈنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجوسیوں کی اور مشرکین کی خصلت اور ان کی سنت قرار دیا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت نہیں ہے۔
کم از کم آدمی کے اندر یہ احساس تو ہونا چاہیے نا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قتل کر رہا ہوں، چیز ہے کہ داڑھی کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے ماشاءاللہ وزیر داخلہ لوگوں سے کہتے ہیں جی اسلحہ جمع کرا دو، غیر قانونی جتنا اسلحہ ہے آپ کے پاس وہ جمع کراؤ، اور پھر ساتھ ہی کہ اگر اسلحہ جمع کرانے کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے تو میں داڑھی رکھ لیتا ہوں، اس لیے کہ ملا عمر نے لوگوں کو کہا کہ اسلحہ جمع کراؤ تو لوگوں نے کروا دیا، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلحہ جمع کرواؤ تو آپ نہیں کرواتے ہیں۔ اگر داڑھی سے ہی آپ مان جائیں گے تو میں داڑھی بھی رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ملا عمر کی داڑھی ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ویسے انسان کو شرم آنی چاہیے اگر وہ اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور قرآن اور سنت کے مطابق وہ نہ خود چلنے کے لیے اور نہ لوگوں کو چلانے کے اوپر تیار ہے، تو اس نے کوئی بات بھی کرنی ہو تو کوئی اور بات تلاش کر لے۔ ملا عمر تو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلواتے ہیں، اور ان بدبختوں سے کہیں کہ امیر المومنین کا لفظ استعمال کر کے دیکھیں ان کی جان کیسے نکلتی ہے، اور ان کا بنایا ہوا خدا امریکہ ان کی جان کیسے نکالتا ہے جس کا یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب وہ لوگ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلواتے ہیں نا، تو دنیا کے جتنے یہودی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، جتنے کافر ہیں، جتنے اسلام کے بدترین دشمن ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کر افغانستان کے طالبان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو بھوکا مارنے کے لیے تیار ہیں، ان کے اوپر وہ بم برسا رہے ہیں کہ ان کو تباہ کریں۔ یہ اسلام کا نام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو امیر المومنین کہلواتا ہے۔ کیا یہ جرت ہمارے یہ نام نہاد کے ہیرو لوگوں میں ہے؟ اتنی ہے جرت ان کے اندر؟ بھائیو، اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہی حکمرانوں سے لے کر افراد تک، عوام الناس تک، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہی ہم اس پاکستان میں بہت بڑا عذاب بھگت رہے۔ یہ فقر، یہ افلاس، یہ بارشوں کا نہ ہونا، اور یہ قتل و غارت، اور یہ بد امنی، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم۔ یہ وہ ملک ہیں کہ جن کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور جہاں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے سیلاب آتے تھے، آج لوگ ایک ایک بوند اور قطرے کو ترس رہے ہیں کہ ہمیں پانی مل جائے۔ اور آنے والے حالات کیسے ہوں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تو کسی آدمی کے ہاتھ میں کوئی پشین گوئی نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب افراد سے لے کر پوری قوم کے لوگ اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئیں تو پھر اللہ ذوالجلال ان کو سزا دیتے ہیں، کئی صورتوں میں سزا دے دیتے ہیں جو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں۔ مومن کی تیسری صفت جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ بے نماز کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی قربانی اللہ کے ہاں مقبول بنانا چاہتا ہے تو پھر وہ نماز شروع کرے، اس کو نماز شروع کرنی چاہیے۔ اور وہ آدمی جس کی کمائی حرام کے ساتھ آمیزش ہے اور ملاوٹ ہے جس کی کمائی میں، اس کو چاہیے کہ وہ خالص حلال کمائی سے اللہ ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حرام مال سے کیا ہوا صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چوتھی صفت جس کی وجہ سے قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے وہ ہے جس کا آپ بھی خیال کرتے ہیں۔ وہ ہماری قوم کے اندر وہ جذبہ موجود ہے، یعنی پہلی تین چیزیں ہیں ان کی تو بہت کمی، توحید اور اخلاص اور اللہ کا تقوی اور ڈر
یہ 3 شرطیں آپ اچھی طرح یاد کر لیں، اس لیے کہ چوتھی شرط کا تو شاید آپ کو علم ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی کرنے میں، جانور میں وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس جانور میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ تم نہ ذبح کرو مگر 2 دانت والا جانور، الا ان یعصر علیکم، اگر تمہارے اوپر تنگی ہے کہ اتنے پیسے نہیں 2 دانت والا مل سکے، یا ویسے بازار میں نہیں ملتا ہے، تو فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو پھر مینڈے کا جزا کر لو۔ اور جزا کیا ہوتا ہے؟ اکثر علماء کے قول کے مطابق 1 سال کا، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ 8 ماہ کا ہو، اور اگر موٹا تازہ ہے تو 6 ماہ کا ہو۔ ویسے اکثر اہل لغت جزا کی تعریف یہی کرتے ہیں کہ ما تمت لہ سنہ، کہ جس کو 1 سال مکمل ہو جائے، مینڈا 1 سال کا۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجزاء یوفی مما یوفی منہ الثنی، الجزاء من الضأن، کہ مینڈے کا جزا وہ اس سے کفایت کرتا ہے جس سے 2 دانت والا کفایت کر جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کوشش یہ کرے کہ 2 دانت والا جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرے، بکری ہو، بکرا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو اور مینڈا ہو۔ ہاں اگر آدمی سمجھتا ہے مشقت ہے تو پھر 1 سال کا یا 10 مہینے 8 ماہ کا اگر مینڈا بھی لے لے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اختلاف سے نکلے، 1 سال کا ہی مینڈا تلاش کرنے کی کوشش کرے، اس کی وہ اللہ کے راستے میں قربانی دے دے۔ بھائیو، اس جانور کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ رنگ جیسا بھی ہو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بہتر رنگ جس قربانی کا زیادہ ثواب ملتا ہے وہ سفید رنگ ہے، اور یا چت کبرا رنگ ہے جس کو آپ ڈبا کھڑبا کہتے ہیں۔ یا تو سفید ہو اور یا چت کبرا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دم عفرا احب الی اللہ عز وجل من دم سوداوین، کہ سفید جانور کا خون ایک کا اللہ ذوالجلال کے ہاں 2 سیاہ سے زیادہ محبوب ہے۔ 2 سیاہ سے ہمارے بھائی جب انہوں نے صدقہ کرنا ہوتا ہے نا، عجیب قسم کی یہ جہالت ہوتی ہے، یا پتہ نہیں ذہنوں میں کیا ان کے یہ چیز داخل ہوگی۔ صدقہ کرنا ہو نا تو کہتے ہیں جی بلائیں ٹالنے کے لیے نا سیاہ بکرا لاؤ، سیاہ بکرا لاؤ۔ پتہ نہیں یہ چیز کہاں سے نکلی کہ سیاہ بکرا لاؤ؟ کیا سیاہ بکرے سے یعنی بلائیں ٹلیں گی؟ سفید سے نہیں ٹلتی؟ او بھائیو، اللہ ذوالجلال نے بلاؤں کو ٹالنا ہے، نہ اس بکرے نے ٹالنا ہے اور نہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے تو جانور کی قربانی دے کر ذبح کر کے اللہ کی رضا لینی ہے اور اللہ کی خوشنودی لینی ہے، اس نے مصیبتوں کو دور کرنا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ کالا بکرا لاؤ، بلکہ جو مشرک لوگ ہیں نا، جو آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں، آپ کے ایمان کے ڈاکو، وہ پتہ کون ہے؟ آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو فلاں پیر صاحب ہیں یہ جادو کرتے ہیں، اور وہ آپ کو بتاتا بھی ہے کہ میرے پاس جن ہے، اور پھر جب آپ کا کام کر دیتا ہے تو پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی سیاہ رنگ کا بکرا لاؤ، اس لیے کہ جو میں نے موکل رکھے ہوئے ہیں وہ سیاہ کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتے۔ یہ چیزیں اس معاشرے کے اندر مشہور ہیں یا نہیں؟ وہ ایمان کا ڈاکو آپ سے کہتا ہے کہ سیاہ بکرا لا کر دو، اس لیے کہ جو میرے موکل ہیں، میرے پاس ہیں، جن کے ذریعے میں یہ جادو کر رہا ہوں یا جادو کو توڑ رہا ہوں، وہ سیاہ بکرا قبول کرتے ہیں۔
بھائیو یہ سارے کے سارے شرک اور کفر کا چکر ہے۔ اللہ اکبر، جادو کفر ہے، اس کو کرنے والا کروانے والا کفر کا مرتکب ہو رہا ہے، اور پھر ان کو راضی کرنے کے لیے کالا بکرا دے رہا ہے، یہ بھی شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے ایک موحد کو، صحیح عقیدہ مسلمان کو، کہ وہ ان کی سنت پہ چلتا رہے؟ اگر شاید جانور ذبح کر لے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، قربانی ہو جاتی ہے، صحیح ہے، اللہ نے رنگ بنائے ہیں، وہ یہ نیت نہ رکھے کہ کالا بکرا دیں گے تو قربانی بہتر ہوگی، بلکہ یہ ذہن میں رکھے کہ اگر سفید دے یا چت کبرا دے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن 2 مینڈوں کی قربانی دیا کرتے تھے وہ سینگوں والے بھی ہوتے تھے، موٹے تازہ ہوتے تھے، اور پھر ان کا منہ بھی سیاہ ہوتا تھا، ٹانگیں بھی سیاہ ہوتی تھیں، اور آنکھیں بھی سیاہ ہوتی تھیں۔ اس کا یہ معنی ہے کہ سارے کا سارا سیاہ نہیں ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ جو 2 مینڈے ذبح کرتے تھے نا، املحینی، وہ چت کبرے ہوتے تھے، ڈب کھڑبے ہوتے تھے، ینظر فی سواد ویاکل فی سواد ویمشی فی سواد، کہ آنکھیں بھی سیاہ ہوتی تھیں، منہ بھی سیاہ ہوتا تھا، اور ان کی ٹانگیں سیاہ ہوتی تھیں، باقی سفید۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بھائیو یہ تو تھا رنگ، اور عمر کا بھی آپ کو بتا دیا، اور باقی جو اس کے اندر اور صفتیں ہیں وہ یہ ہے کہ موٹا تازہ ہو، بیمار نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں میخ ہی نہیں ہے، لنگڑا نہ ہو اور اندھا نہ ہو، لنگڑا بھی نہ ہو، اندھا بھی نہ ہو، بیمار بھی نہ ہو، اتنا بیمار کہ جس کی ہڈیوں میں میخ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو قربانیوں کو بڑے پیار سے موٹا تازہ کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر وہ عیب نہ ہوں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب قرار دیا ہے۔ جانور کا خصی ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر قربانی والا جانور خصی ہے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خصی جانور کی قربانی۔ یہ میں آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ شہر میں کئی مسجدوں میں اور بازاروں میں اشتہار لگے ہوئے، پتہ نہیں یہ لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے اور غلط چیز کی اشاعت اور تبلیغ کرتے ہوئے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اشتہار کیا لگے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ مجھے ایک صاحب نے شہر سے فون کیا اور کہنے لگے جی کہ یہاں تو اشتہار لگے ہوئے کہ خصی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو ایک حدیث سنائی اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ حدیث لکھ کر آپ بھی اشتہار لگا دیں۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ غور سے سنیں، سنن ابی داود کے اندر اور مسند الامام احمد کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو 2 جانور 2 مینڈے آپ ذبح کیا کرتے تھے، قربانی دیتے تھے، موجو عین دونوں ہی خصی ہوتے تھے، دونوں خصی ہوتے تھے۔ اگر خصی جانور کی قربانی ناجائز ہے تو میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں خصی جانور کی قربانی دیتے رہے ہیں، کیا وہ ساری کی ساری نامنظور ہے؟ یہ کیسی حماقت ہے؟ تو بہرحال جانور کا خصی ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر کہ اس کی قربانی ناجائز ہو جائے۔ اسی طرح اگر جانور کے سینگ ویسے ہی نہیں ہیں، یعنی ایک ہے کہ جانور کے سینگ اگے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جانور کے سینگ اگے ہی نہیں، یہ بھی کوئی عیب نہیں۔ جانور کے سینگوں کا نہ اگنا نہ ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کی آپ قربانی اللہ ذوالجلال کے راستے میں دے سکتے ہیں۔ گائے 7 آدمیوں کی طرف سے اور اونٹ 10 آدمیوں کی طرف سے قربانی میں دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر میں تھے
قربانی کا وقت آیا تو ہم گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے اور اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہوئے. اور بھائیوں بہتر یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اور ایک دعا بھی یاد کر لیں. یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ چند لفظ ہوتے ہیں، چند لفظ ہوتے ہیں. یہ آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، دیہاتوں میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو جانور ذبح کرنے کا یا تو طریقہ نہیں آتا، اور یا علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کو دعا نہیں آتی، اس لیے ایک مولوی سارے گاؤں میں پھرتا ہے اور جس جانور کو وہ چھری پھیر دے کھال اس کی، جس جانور کو چھری پھیر، وہ بھی کھال پکی کرنے کے لیے ایسے گھومتا ہے. اور ہمارے حضرات یہ سمجھتے ہیں جی ہمیں قربانی کا طریقہ نہیں آتا، پتہ نہیں ہم اگر کر دیں گے نا یہ مولوی صاحب کا ہاتھ نہیں لگے گا، ہم اگر خود قربانی کر دیں گے تو پتہ نہیں قبول ہوگے نہ ہو. او بھائیو، یہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں کہ جو ہمیں آئے نا، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں. اور اس میں کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر تو آپ کو آتا ہی ہے نا، بسم اللہ واللہ اکبر. جانور کو اس کا چہرہ آپ قبلے کی طرف، جب آپ اس کو لٹائیں تو قبلے کی طرف کر دیں، چہرہ قبلے کی طرف کر دیں. تو پڑھیں بسم اللہ واللہ اکبر، اور ساتھ یہ الفاظ پڑھ لیں اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی. بس یہ لفظ ساتھ اگر یہ لفظ پڑھ لینا اللہم منکا ولکا تقبل منی ومن اہل بیتی، اور چھری پھیر دیں. یہ کوئی ہے کوئی مشکل کام کہ جو بغیر مولوی کے ہو گئی نہیں؟ آپ اس ثواب سے بھی محروم نہ ہوں، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اور ساتھ یہ لفظ بولیں. نیت تو ہوتی ہے نا، نیت تو آدمی کی ہوتی ہے، لیکن یہ الفاظ بولیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. اللہم منکا ولکا تقبل منی، اگر اپنا نام لے لیں تو بہت اچھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم تقبل من محمد. آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہم تقبل من محمد. اس لیے یہ آپ بھی اپنا نام لیں. اگر کوئی ابراہیم ہے قربانی ذبح کر رہا تو وہ کہے اللہم تقبل من ابراہیم ومن اہل بیتی، یہ لفظ بولے اور جو ہے نا اللہ کے نام سے چھری چلا دے. اللہ ذوالجلال اس کو قبول فرما لے. میرے بھائیوں، قربانی کی کھال کے بارے میں یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے بارے میں 3 حکم ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک تو یہ آرڈر ہے کہ آپ قربانی کی کھال کو بیچ نہیں سکتے، فروخت نہیں کر سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من باع جلد اضحیۃ فلا اضحیۃ لہ، کہ جس نے اپنی قربانی کی کھال کو بیچا اس کی قربانی ہی نہیں ہے، اس کی قربانی ضائع ہے، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا جس نے اپنی قربانی کی کھال کو بیچا ہے. ویسے آپ اپنے گھر میں کوئی چیز بنا کر اس کو استعمال کر لیں تو جائز ہے، مصلی بنا لیں یا آپ کوئی اس کا مشکیزہ بنا لیں گھر میں استعمال کرنے کے لیے تو اس کی اجازت ہے، لیکن بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ اس کا صدقہ کر دیں مسکینوں پر، فقراء پر، تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا جب وہ آپ کی طرف سے اونٹوں کی قربانی کر رہے تھے، ذبح کر رہے تھے، تو فرمایا کہ اس کی کھالیں مساکین کے اوپر تقسیم کر دیں. اس لیے قربانی کی کھالیں آپ غرباء کے اندر، فقراء کے اندر ان کو آپ تقسیم کر دیں. اور گوشت کے بارے میں آپ بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ عام لوگوں میں جو مشہور ہے نا کہ جی اس کے 3 حصے بنا لو، ایک حصہ گھر میں رکھ لو، ایک تقسیم کر دو، ایک دوستوں کو دے دو، یہ 3 حصے والی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. بلکہ
آدمی کو چاہیے کہ معاشرے میں جتنی ضرورت ہے اتنا تقسیم کر دیں۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، فریزر اور فریج بھر کر رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ضرور ہے لیکن مشروط ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس مسئلے کو، کہ گوشت کو ذخیرہ کرنے والے مسئلے کو ہمارے لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھا نہیں ہے۔ آپ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ معاشرے کے اندر جو غرباء اور فقراء ہیں وہ گوشت سے محروم نہ ہوئے ہوں۔ اگر آپ کے آس پڑوس کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو گوشت نہیں ملا، تو پھر 3 دن سے زیادہ گوشت کو گھروں میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا ہے۔ ایک قافلہ آیا مدینہ کے اندر، لٹا پٹا قافلہ، اور لوگ پریشان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ کوئی شخص 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھے، ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ جب دوسرا سال آیا نا تو صحابہ کرام نے کہا جی آپ نے پچھلے سال آرڈر دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھیں، تو اس سال ہم پھر کیا کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو، کھاؤ، تصدقوا، صدقہ بھی کرو، وادخروا، رکھ بھی لو۔ میں نے تمہیں اس وجہ سے روکا تھا کہ پچھلے سال قافلہ یہاں آیا مدینے میں اور وہ لوگ مشقت میں تھے، مصیبت میں تھے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تھی، اس لیے میں نے آرڈر دے دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھیں۔ اس سال چونکہ ایسی صورتحال نہیں ہے، اس لیے آپ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھ سکتے ہیں۔ اور یہی مسئلہ میں آپ بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ خوشحال ہیں اور ان کے پاس گوشت پہنچا ہے، تو پھر آپ اپنی فریجیں بھر کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آس پڑوس میں تو لوگ گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو ترس رہے ہیں، بھلک رہے ہیں، اور ہم اپنی فریجیں اور فریزر بھر کر رکھ لیں، یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے اور یہ سراسر زیادتی ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے بھی اور سب بھائیوں کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر اتباع سنت کا جذبہ پیدا فرمائے اور وہ اعمال اور صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے جس کی وجہ سے اللہ ذوالجلال ہماری ان قربانیوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے معاشرے میں کچھ اور بھی چیزیں بڑی مشہور ہیں جو سراسر غلط ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قربانی والے دن، عید والے دن آدمی کو چاہیے کہ وہ قربانی سے پہلے کچھ نہ کھائے، بلکہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنی قربانی کا گوشت کھائے، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ کچھ بھائی قربانی والی عید کے دن سحری کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ نا نماز عید تک روزہ ہے، نماز عید تک روزہ ہے، تو عید کے بعد پھر ہم کوئی چیز کھائیں گے یا قربانی کا گوشت کھائیں گے۔ بھائی عید کے دن تو روزہ رکھنا ویسے ہی حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، نہ تو آپ روزے کی نیت کیا کریں اور نہ سحری کھایا کریں، نہ یہ روزہ ہے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ عید کی نماز کے بعد سب سے پہلے اپنی قربانی کا گوشت کھائیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو مشہور ہے، کئی حضرات کو دیکھا کہ وہ 2 قربانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ایک قربانی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا ایک قربانی فلاں صاحب کی طرف سے، اور ایک قربانی ہماری طرف سے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کے اوپر درود و سلام اور آپ کے اکرام اور اجلال کے اندر تو ذرا کمی نہ کریں، ان کا بہت بڑا حق ہے ہمارے اوپر، لیکن ان کی طرف سے قربانی کا حدیث کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے صحیح سند سے قطعاً ثابت نہیں ہے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہوں۔
حالانکہ ان کی محبت اور تعلق میں آپ کے ساتھ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، دوسرے صحابہ ہیں، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور پیار نہیں تھا؟ ایک جامع ترمذی کی ضعیف روایت ہے، بالکل ضعیف روایت ہے، جس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کرتے تھے اور کہتے تھے ایک تو رسول اللہ کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک میری طرف سے ہے، لیکن یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ 4 علتیں ہیں اور 4 کمزوریاں ہیں اس کے اندر۔ صحیح سند سے کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہو، یہ ایک نئی چیز ہے۔ اور اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کا بھی احادیث کے اندر کوئی تصور نہیں ہے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اولاد اپنے والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا چاہے کسی بھی صورت میں تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ اولاد اپنے والدین کی کمائی ہوتی ہے۔ اور بھائیوں،